اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ ماہ محرم عربی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت سی مناسبتیں ہیں، اور خاص کر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو کہ کربلا میں واقع ہوئی، اور اس شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو تقریباً ہر مذہب والے جانتے ہیں۔ لیکن اس مہینے کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اس مہینے میں ہمیں عزاداری کے علاوہ اور بھی کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی کیا سیرت رہی ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پہنچائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا یاور عباس صاحب کے ذریعے۔ آئیے آغا سے ملاقات کرواتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ ماہ محرم کیا تاریخ میں اس کی اہمیت بیان ہوئی ہے؟ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ جی، ماہ محرم الحرام۔ ماہ محرم الحرام اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں آنریبل منتھ، وہ مہینہ کہ جسے پروردگار عالم نے محترم بنایا ہے۔ اچھا، اس لیے اس مہینے کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم اپنی بات کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عربک لینگویج کی بہت ہی مشہور ڈکشنری کہ جس کا نام ہے لسان العرب، انہوں نے ماہ محرم کو ڈیفائن کرتے ہوئے یہ تحریر کیا ہے کہ المحرم شہر اللہ، محرم اللہ کا مہینہ ہے، وسمتہ العرب بہذا الاسم، اور عرب جن کی زبان اور لینگویج ہی عربی ہے، عرب حضرات اس مہینے کو اس نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ لأنہم کانوا لا یستحلون فیہ القتال، اس لیے کہ اہل عرب اس مہینے کے احترام میں جنگ اور قتل غارت گری کو حرام سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھیے، وہ اہل عرب یعنی بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، زمانہ گزشتہ کی بات ہو رہی ہے، کہ اہل عرب جو اپنی نادانی میں بھی حد کمال تک پہنچے ہوئے تھے، اور اپنی بے عقلی میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جی، یعنی ان کی نادانی اتنی تھی کہ وہ پیدا ہوتی ہی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے ایسے تھے۔ جہالت کے یہ حالات، ان کی نادانی تھی۔ جی، اور ان کی بے عقلی اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ جانور کے نام پر ہونے والی جنگ، یعنی اونٹ کے نام پر ہونے والی جنگ میں وہ انسانوں کا قتل عام کیا کرتے تھے۔ جی جی، یہ ان صحیح، کی بے عقلی کی دلیل ہے۔ جی، لہذا اسلام نے آنے کے بعد اس کانسیپٹ کو ٹوٹلی کنڈم کیا، اور یہ کہا کہ جانوروں کے نام پر انسان کا قتل عام نہیں کیا جائے گا، بلکہ انسان کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے جانور کا فدیہ دیا جائے گا۔ جی، ٹھیک، تو یہ اہل عرب کہ جو اتنے جاہل اور اتنے نادان تھے، کہ جن کی جہالت اور جن کی نادانی شہرائے آفاق پر ہے یا تھی، وہ بھی اس مہینے کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور ان کے جنگ کے زمانے میں جنگ کرتے کرتے، چونکہ ان کی جنگ جو ہے وہ ایک لمبے ٹائم تک چلتی تھی، جنگ کے زمانے میں اگر محرم الحرام آ جاتا تھا تو محرم کے احترام میں جی، اپنی جنگ کو روک کر امن کا پیغام دیتے تھے۔ اچھا، یعنی اس کا
مطلب یہ ہے کہ محرم قتل و غارت گری کا مہینہ نہیں ہے. جی. محرم حفاظت انسانی کو یعنی زندگانی انسانی کی حفاظت کا مہینہ ہے. جی. یہ امن و امان کا مہینہ ہے. ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کلام الہی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے محرم کو کس طریقے سے پہچنوایا ہے, کیسے محرم کی عظمت کا اعلان کیا. جی جی. قرآن مجید کا سورہ توبہ آیت نمبر 36 اس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنا عشر شہرًا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذالک الدین القیم منها اربعۃ حرم فلا تظلموا انفسکم. قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کتاب خدا میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. ٹھیک. اللہ کے نزدیک کتاب خدا میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض, اور یہ تبھی سے ایسا ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا. جی. منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں, جو محترم ہیں, جن کا احترام بہت زیادہ ہے. اچھا. اور ان 4 مہینوں کی قرآن مجید نے یہ کہہ کر ان کی تعریف کی ہے کہ فلا تظلموا انفسکم, ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو, چاہے جائے کہ دوسروں کے اوپر. صحیح. یہاں تو خود اپنا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی پریشان نہ کرو, یعنی اپنے آپ کی بھی حفاظت کرو, اپنے آپ کو بھی راحت و آرام میں رکھو. جب انسان اپنے آپ کو راحت و آرام میں رکھے گا تو تبھی پوری دنیا کو امن و امان کا پیغام دے سکتا ہے. جی جی. تو یہ قرآن مجید کی یہ آیت. اب دیکھیے یہ 4 مہینے جنہیں قرآن مجید نے حرمت والا کہا ہے, احترام والا کہا ہے, جی. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ کہا وہ 4 مہینے ہیں ذی الحجہ الحرام, ذی القعدہ الحرام, محرم الحرام اور رجب المرجب. اچھا. 3 مہینے مسلسل ہے یہ, جی. ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم الحرام. جی. اس کے علاوہ ایک مہینہ مفردن یعنی روایات میں الگ بیان کیا گیا ہے کہ جو رجب المرجب ہے, جو اس کو اگر مہینوں کو کنٹینیو کیا جائے جو اس میں تھوڑے سے گیپ کے بعد ہے. ٹھیک. جبکہ یہ 3 مہینے جو ہیں یہ بالکل ایک دم کنٹینیو ہے, اور یہ 4تھا مہینہ تھوڑے سے گیپ کے بعد ہے. ان تینوں اور 4 مہینوں میں اگر غور کیا جائے تو 4 کے 4 مہینوں میں چونکہ قرآن مجید نے 4 مہینوں کو محترم اور حرمت والا بتایا ہے. جی. مگر ایک فرق ہے. ہاں. وہ فرق یہ ہے, بالکل ایک دم لطیف سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ذی الحجہ یا ذی قعدہ یا رجب یہ ایک الگ الگ ورڈ ہیں, اور ان کے بعد حرام کے ذریعے سے ان کے احترام کا حکم دیا گیا ہے. جی. یعنی ذی الحجہ حرام, ذی الحجہ ایک الگ ورڈ ہے اور حرام ایک الگ ورڈ ہے. جی. ذی القعدہ, ذی قعدہ ایک الگ ورڈ ہے اور حرام ایک الگ ہے. صحیح. لیکن محرم, خود محرم کا روٹ ورڈ ہی وہی ہے جو حرام کا روٹ ورڈ ہے. اچھا. لہذا یہاں محرم میں ڈبل تاکید یعنی ڈبل ایمفیسائز کیا گیا ہے اس لفظ کو کہ اس مہینے کا بہت ہی زیادہ احترام ہے. اس مہینے میں یعنی ڈبل ایک بات کو 2 بار کہا گیا ہے کہ خود محرم اور محرم کے بعد پھر حرام کا لفظ استعمال کر کے محرم پر زیادہ تاکید اور زیادہ زور دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کے متعلق کہ جو قرآن مجید کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے, آپ حضرات بھی اگر چاہیں اس کا اور زیادہ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی تفسیر بھی دیکھ سکتے ہیں. جی. اس آیہ کریمہ کے متعلق مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات کو منتخب فرمایا ہے. جی. اور منتخب فرما کر انہیں دونوں جہان کی عزت اور احترام عطا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس دنیا میں بھی گورنمنٹ کسی کو سلیکٹ کر لیتی ہے
تو دنیا اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو اگر مالک الملک کسی کو سلیکٹ اور منتخب کر لیتا ہے جی تو دونوں جہان میں اس کی عزت دو بالا ہو جاتی ہے، بے اس شک. میں کوئی شک نہیں. تو اس آیہ کریمہ کے متعلق مفسرین کرام کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات کو منتخب فرمایا ہے. جی. مثلا فرشتوں میں سے وحی کرنے والے فرشتوں کو منتخب فرمایا ہے اور انہیں صفوف ملائکہ میں احترام عطا کیا. ٹھیک. منتخب فرما کر انہیں احترام حاصل ہوا. دنوں میں سے روز جمعہ کو منتخب فرمایا ہے اور انہیں دنوں کے درمیان میں احترام حاصل ہوا. راتوں میں سے شب قدر کو منتخب فرمایا ہے اور انہیں تمام راتوں پر احترام اور عزت ملی. اور مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان کو منتخب فرمایا ہے اور ان مہینوں کو تمام مہینوں میں عزت و احترام حاصل ہوا. تو یہ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں بھی ان مہینوں کی حرمت اور احترام کا اعلان کیا ہے. اور قرآن مجید کے علاوہ خود اگر زمانہ جاہلیت میں دیکھا جائے تو ان کے یہاں تو اس مہینے کا اتنا احترام تھا کہ جو جاہل و نادان ہونے کے باوجود بھی یہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ محترم ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. بے شک ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ چونکہ زمانہ جاہلیت کی بھی بات ہوئی اور بھی درمیان میں بہت سی آپ نے باتیں پیش کی، لیکن اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا یہ سلسلہ جاری ہے، تو آپ حضرات کی کیا سیرت رہی ہے اس مبارک مہینے، اس مہینے میں؟ ماہ محرم الحرام جو کہ ایک محترم مہینہ ہے اور خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارک ماہ محرم الحرام کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتی ہے. جی. مثلا ایک حدیث اللہ کے رسول سے ہے کہ جو وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 7 میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا جی کہ اگر ماہ مبارک رمضان کے علاوہ کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ماہ محرم الحرام کے پہلے دن کا روزہ رکھے. اچھا. اس لیے کہ اس دن پروردگار عالم نے ایک قوم کو تو، ایک گروہ کو تو معاف کر ہی دیا تھا، اور اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو دوسرے گروہ کو بھی پروردگار عالم روزے کی برکت سے معاف کر دے گا. جی. دوسری حدیث رسول خود کتاب وسائل الشیعہ کے 7ویں جلد میں ہی ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ من صام من المحرم یومن، جو محرم کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اسے ایک دن کے بدلے میں اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا دوسرے دنوں میں 30 دن روزہ رکھا جائے. لہذا اس مہینے کی واقعاً بہت ہی عظمت ہے. اور عظمت کے ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی جی ایک گفتگو، یعنی ایک بہت ہی اہمیت کی حامل گفتگو کہ جو آپ نے اپنے ایک محب، اپنے ایک چاہنے والے سے کی، اور جن کا نام تاریخ نے ریان بن شبیب لکھا ہے. جی. یہ ریان بن شبیب خود ہی امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ سلام عرض کرتے ہیں. جی. سلام عرض کرنے کے بعد یہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ دخل تو الرضا علیہ السلام، میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہوا، حاضر ہوا، اور جیسے ہی امام رضا علیہ السلام نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے سوال کیا کہ صائم انت ام لا. محرم الحرام کے پہلے ہی دن کی یہ داستان ہے، یہ گفتگو ہے کہ ریان بن شبیب یہ کہتے ہیں کہ میں امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے یہ سوال کیا صائم انت ام لا، کیا روزے سے ہیں یا نہیں. ٹھیک. تو ریان بن شبیب نے جواب دیا قلت لا، میں نے جواب دیا کہ نہیں، میں روزے سے نہیں ہوں.
اس وقت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ریان یبن شبیب، کیا جانتے ہو کہ یہ دن کون سا دن ہے؟ تو پھر انہوں نے یہی جواب دیا، فرزند رسول میں نہیں جانتا کہ یہ کون سا دن ہے۔ جی کہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے مالک کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ کہا، ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبۃ انکا سمیع الدعاء، مالک مجھے اپنی بارگاہ سے نسل طیب و طاہر عنایت فرما کہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ جی کہ ابھی مصلی عبادت سے جناب زکریا کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتہ وحی کو بھیج کر ان سے یہ کہہ دیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا تمہیں پروردگار یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ پھر سبحان اللہ۔ 8ویں امام نے کہا کہ جو اس دن کا روزہ رکھ کے مالک کی بارگاہ میں دعا کرے گا، مالک اس کی دعا کو ایسے ہی قبول کر لے گا جیسے جناب زکریا کی دعا کو قبول کیا ہے۔ یعنی اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو تو اس ماہ محرم الحرام کے پہلے دن وہ یہ عمل انجام دے، پروردگار عالم انشاءاللہ اولاد نرینہ عنایت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ تمام کی تمام باتیں جناب ریان اور امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہو رہی ہے۔ جی کیا ارشاد فرمایا کہ اس دن میں ہمیں عبادت الہی کرنی چاہیے، دعا اور مناجات کرنی چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور پھر امام علیہ السلام، اور اس بات کی مثال ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی ملتی ہے۔ آپ نے کربلا کے واقعے کے بعد کتنی عبادت کی، بے پناہ عبادت کی، صحیح، بے پناہ مناجات کی۔ جی آپ نے بہت زیادہ، یعنی اتنی مناجات کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ آج ہمارے سامنے مناجات کا موجود ہے۔ اور عبادت کا یہ عالم کہ آپ کو سید الساجدین جی زین العابدین کا لقب ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا اتنا بڑا اہتمام کیا کہ شاید ان کے بعد اتنا بڑا اہتمام نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ محرم الحرام میں عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت اچھے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام کی تمام مثالیں ہمیں تاریخ میں اور ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ملتی ہیں۔ جی جی تو پھر جناب امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ریان کو مخاطب کیا، ریان ابن شبیب، ریان ابن شبیب مخاطب کر کے کہا کہ لیکن اے ریان، کیا تم جانتے ہو کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ تب امام علی رضا علیہ السلام نے کہا کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا احترام زمانہ جاہلیت سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور جاہل اور نادان عرب بھی اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کے احترام میں اپنی جنگ کو روک دیا کرتے تھے، بلکہ روک ہی نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اس مہینے میں جنگ کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ ٹھیک۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا، لیکن ان کلمہ پڑھنے والوں نے جی نہ تو اس مہینے کا ہی احترام کیا، نہ اپنے رسول ہی کا احترام کیا، نہ قرآن مجید ہی کا احترام کیا، بلکہ اسی مہینے میں اتنی عظیم جنگ کی کہ نواسہ رسول کو اسی مہینے میں قتل کر دیا گیا۔ اور یہ تمام کی تمام باتیں بیان کرنے کے بعد معصوم زبان امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، اے ریان فلا غفر اللہ لہم ذالک ابدا، اے ریان پروردگار عالم ایسا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جی یعنی معصوم زبان نے گویا کہ ایک ابدی اعلان کر دیا کہ وہ معافی کے لائق ہی نہیں ہے، کہ جنہوں نے اس مہینے میں اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا واقعہ روئے زمین پہ پیش آ گیا، اور نہ انہوں نے کلمہ پڑھنے ہی کا احترام کیا، نہ انہوں نے اپنے رسول ہی کا احترام کیا، نہ انہوں نے قرآن کا احترام کیا۔ اس معاملے میں وہ جاہل بہتر تھے۔ اس معاملے میں یہی تو سمجھائی جا رہی ہے، وہ کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے کہ جنہوں نے فرزند رسول کو اسی مہینے میں قتل کر دیا۔ اور پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یبن شبیب،
ان کنت باقیا لشیء فابق للحسین ابن علی علیہ السلام، اے پسر شبیب، نہ شبیب اگر کبھی کسی چیز پر رونا آئے تو امام حسین علیہ السلام پر گریا کرنا۔ پھر اس کی وجہ بھی بیان کی۔ اچھا، انہو ذبح کما یذبح القبش، اس لیے کہ انہیں ایسے ذبح کر دیا گیا کہ جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور اس کی تشبیہ علماء کرام اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تو دیکھنے والے دیکھتے ضرور ہیں، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اسے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے۔ کہ یہی حال اور یہی کیفیت امام حسین علیہ السلام کے قتل اور شہید ہونے میں تھی۔ کلمہ پڑھنے والے دیکھ رہے تھے اور میرے جد مظلوم کو شہید اور قتل کیا جا رہا تھا، مگر کوئی یہ نہیں پوچھنے والا تھا کہ انہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا نہیں، اس سے بھی ظالمانہ طریقے سے میرے جد مظلوم کو قتل کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسے پانی تو پلا لیا جاتا ہے، مگر میرے جد مظلوم کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں غربت کی زندگی میں شہید کر دیا گیا۔ چلیے، بہت بہت آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین دیکھیے، اس مختصر سے وقت میں ہم نے بہت کچھ جانا ہے کہ ہم جب ماہ محرم ہمارے درمیان میں جیسا کہ اب آ چکا ہے تو ہمیں عزا کے ساتھ ساتھ، یعنی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ساتھ ساتھ، یہ اتنا محترم مہینہ ہے کہ اس میں کسی بھی طرح لڑائی جھگڑا جنگ جدال ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ مولانا صاحب نے یہ امام رضا علیہ السلام کے اس واقعے کو پیش کیا کہ ہمیں عبادت پر بھی دھیان دینا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ تاکید کی ہے امام رضا علیہ السلام نے، وہ عزا پر بھی کی ہے کہ اگر رونا ہو تو حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومی پر رو، اور اس کی پھر وجہ بھی آقا نے بیان فرمائی ہے، کیا کہا امام رضا علیہ السلام نے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھتے ہوئے اس مہینے کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ہم حاضر ہوں گے تو ایک اہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔